جہاں پر جنگ بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے اور پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بظاہر. US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen. لیکن ان سٹرائک سے پہلے سیکٹری بلنکن نے ٹیلیفونک کنورسیشن کی ہے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر سے. اس کو بڑا ڈپلومیسی تو بڑی، اور میں تو آپ کو پتہ ہے جے شنکر جو ہیں وہ ان کو میں داد بھی دیتا ہوں. امریکہ نے یمن پر حملہ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا حملہ ہے. انڈیا کی طرف سے 10 وار شپس جو ہیں 10 شپس وہاں پر بھیجے گئے. یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ یہ پوری اب ڈسٹرب ہو گئی. ڈزن سے زیادہ ہوتیز کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہوتیز کے وہ بیس کے جو یمن میں موجود ہیں اور جہاں پر یو ایس کی اتھارٹیز یہ جانتی تھیں کہ وہاں پر حملہ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ان کے ٹھکانے ہیں. اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں کینیڈا بھی شامل ہے، اس میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے. نیٹو فورسز کا ایک جال ہے جنہوں نے مل کے یمن پر حملہ کیا. ہوتیز نے جس طریقے سے ریڈ سی میں ایک ادھم مچا رکھا ہے. یہ جو بیماری ہے کہ آپ کسی کو انگلی کرو گے، کسی کو پوک کرو گے اور یہ سوچنا کہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے گا، یہ پاگل پن صرف ایک مذہبی دماغ میں ہی آ سکتی. اور کیوں انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور سے پنگا لے لیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب رو رہے ہیں ان کے آگے. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. ودیش منتری ایس جے شنکر نے امریکی ودیش منتری اینٹنی بلنکن کے ساتھ لال ساگر میں چنوتی پورن سرکشا استھتی پر چرچا کی. جے شنکر اور بلنکن نے اسرائیل حماس سنگھرش اور یوکرین کی استھتی پر بھی وچاروں کا آدان پردان کیا. ودیش منتری جے شنکر نے ایکس پر کہا کہ آج شام میرے متر اور امریکہ کے ودیش منتری بلنکن کے ساتھ ایک اچھی چرچا ہوئی. ہماری بات چیت سمندری سرکشا چنوتیوں وشیش روپ سے لال ساگر چھیتر پر کیندرت تھی. اس کے ساتھ ہی غازہ سمیت پچھمی ایشیا میں چل رہی امریکہ کی نیتیوں کی سراہنا کی گئی. آپ کو یہاں بتا دیں کہ اس بات چیت کے بعد امریکہ نے ہوتیوں پر بھیشن حملہ کر دیا ہے، جس سے پاکستان میں پریشانی کا ماحول صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے. دراصل پاکستان ہمیشہ سے ہی ہوتیوں کو سپورٹ کرتا آیا ہے اور امریکہ کی بار بار چیتاونی کے بعد ہوتیوں نے منمانی کرنا جاری رکھا، لیکن اب امریکہ نے ان پر بڑا حملہ کیا ہے. آپ کو یہاں بتا دیں کہ لال ساگر میں مال ڈھونے والے جہازوں پر ہوتی ودروہیوں کے حملے نے بھارت کے لیے مشکل پیدا کر دی. اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے پہلے جے شنکر سے بات چیت کی اور اب ہوتیوں پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا ہے. US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen. لیکن ان سٹرائک سے پہلے سیکٹری بلنکن نے ٹیلیفونک کنورسیشن کی ہے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر سے. وہ کسی ایک ملک کی بڑی خبر نہیں ہے بلکہ وہ اس دنیا کی بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ اس خبر کے بعد حماس اور اسرائیل کی وہ جنگ جس پہ کئی مہینوں سے بات ہو رہی ہے، اب وہ جنگ ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہلے ہی کئی فریق شامل ہو چکے تھے اور یہ ملٹی فرنٹ وار بن چکی تھی، لیکن ابھی تک US UK یا ایسے کنٹریز نے اس میں پریکٹیکلی حصہ نہیں لیا تھا کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ اب یہ جنگ کہاں تک پہنچے گی. تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ US اور UK کی ملٹریز کی طرف سے ڈزن سے زیادہ ہوتیز کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہوتیز کے وہ بیس کے جو یمن میں موجود ہیں اور جہاں پر US کی اتھارٹیز یہ جانتی تھیں کہ وہاں پر حملہ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ان کے ٹھکانے ہیں. لیکن یہ جو US اینڈ UK کی سٹرائکس ہوئی ہیں ہوتیز کے خلاف، یہ اس کے پیچھے جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ ہوتیز نے جس طریقے سے ریڈ سی میں ایک ادھم مچا رکھا ہے اور وہاں پر جیسے شپس کو روکا جاتا ہے ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کنٹینرز پر قبضے کیے گئے ہیں اور ریڈ سی میں کئی کنٹریز کو اپنی طاقت وہاں پر بڑھانا پڑی. ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی طرف سے 10 وار شپس جو ہیں 10 شپس وہاں پر بھیجے گئے اور صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ کئی اور کنٹریز نے وہاں پر اپنے شپس بھیجے، اپنی فورس کو بڑھایا، صرف اس وجہ سے کہ ہوتیز کے حملوں سے ان شپس کو، ان کنٹینرز کو بچایا جا سکے. لیکن یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں اس کے متعلق امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے، کانگریس کیا کہہ رہی ہے، اس کے جواب میں کیا کہا جا رہا ہے. لیکن ان سٹرائک سے پہلے ہوا کیا؟
جو یو ایس اینڈ یو کے کی ملٹریز کی طرف سے اسٹرائکس کی گئی ہیں اس سے پہلے امریکہ کے کنٹینرز کو آئل کنٹینرز کو روکا گیا، ہوتیز کی طرف سے نہیں، ایران کی طرف سے. ایگزیکٹلی یہ خبر بہت بڑی خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ کورٹ آرڈر کے تحت امریکہ کے آئل ٹینکر کو روکا گیا ہے. تو ایران کی طرف سے امریکہ کے آئل ٹینکرز کو روکا گیا، جس پہ جو ایران کی نیوی ہے، دی نیوی آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران captured an American oil tanker in the waters of the Gulf of Oman، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کورٹ کے آرڈر کے تحت جو ہے یہ اس کو روکا گیا ہے. لیکن اگر ایران کی طرف سے امریکہ کے آئل ٹینکر کو روکا جائے گا تو پھر اس کا جواب تو آنا ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو حملے ہو رہے تھے وہ ہوتیز کی طرف سے ہو رہے تھے. ابھی تک جو شپس، کنٹینرز، آئل ٹینکرز روکے گئے تھے اس میں باقاعدہ ڈائریکٹ ایران کی طرف سے کسی امریکی ٹینکر کو نہیں روکا گیا تھا. ایک تو یہ خبر اس سے پہلے تھی. لیکن جس وقت یہ سٹرائکس ہوئی ہیں یو ایس اور یو کے کی طرف سے، لیکن اسی کے ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل نے یہ کہا ہے کہ ہوتیز نے جو وہاں پر غدر مچا رکھا ہے ریڈ سی میں، ان کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے. یو این سیکیورٹی کونسل کی طرف سے ہوتیز کو کہا گیا ہے کہ رک جاؤ، سٹاپ دس وار، جو آپ ریڈ سی میں کر رہے ہیں اس کو روک دیں آپ فوری طور پر. نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ کچھ انفلوئنسرز جو ہیں ان کی وجہ سے اب ایک جنگ چھڑ گئی ہے، صحیح معنوں کی، صرف سوشل میڈیا کی جنگ کی بات نہیں کر رہا. آج امریکہ اور یو کے اور تقریباً 20 ملکوں کی کوalition ہے جنہوں نے ہوتیوں کے اوپر حملے کیے. اور ہم نے یہ ٹویٹ میں بڑے عرصے سے کہا رہا تھا، تقریباً 2 ہفتوں سے کہا رہا تھا کہ یہ فیفو ہی ہیں، یہ سارے لوگ یہ ابھی ان کو شے دے رہے ہیں، ہاں ہاں ہوتی تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو شے دے رہے ہیں. ہوتیوں نے کہا کہ ہم نے صرف اسرائیل کے جہازوں کے اوپر حملہ کرنا نہیں، تقریباً 25 سے زیادہ جہازوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، کیونکہ جو جہاز ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ میں اسرائیل کا ہوں. شپنگ کمپنیز کے اوپر فلیگ بیئررز ہوتے ہیں، وہ فلیگ موسٹلی جو ہوتے ہیں کیمن آئی لینڈ اور اس طرح کے گریس کے بہت سارے ہیں، لیکن وہ کیونکہ وہ ان کو اسمال فیس دیتے ہیں اور ان کا فلیگ کیری کرتے ہیں. لیکن وہ جہاز کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ امریکہ کا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا بھی انڈیا کے جہاز کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا ہوتیوں نے، کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا، یہ ڈرامے بازی ہے کہ ہم صرف اسرائیل کے ہو. تو یہ پوری دنیا کی جو پراسپیرٹی ہے اس کو خطرہ تھا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو امریکہ نے انشور کیا وہ یہ انشور کیا تھا کہ پوری دنیا میں فریڈم آف نیویگیشن ہوگی، ہم ہر ایک کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں. قزاقوں کا دور ختم کر دیا، وہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ ہم اب ٹریڈ کر سکتے ہیں کھل کے. تو ہوتیوں نے اس کو انگلی کر دی. انہوں نے اب مومنینز جو مسلم ملکوں میں رہتے ہیں وہ تو چلو کنویں کے مینڈک ہے نا، یہ وہ لوگ جو انگریزی بولتے ہیں باہر کے ملکوں میں، ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ ویسٹ کے اپنے جس ملک کا کھاتے ہیں اس کے ساتھ لوئل رہیں، اسی کی تھالی میں چھید کرتے ہیں اور ان کو ہوتیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں ہاں ویری گڈ، بہت اچھے، کرو کرو. یہ جو بیماری ہے کہ آپ کسی کو انگلی کرو گے، کسی کو پوک کرو گے اور یہ سوچنا کہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے گا، یہ پاگل پن صرف ایک مذہبی دماغ میں ہی آ سکتی ہے. تو اسی طرح یہ بڑے عرصے سے کرتے چلے آئے.